وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المشركين. وقال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وقال: فليبلغ الشاهد الغائب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت اس ساری کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، اور اس کے رب بھی ہیں، پالنے والے، پیدا کرنے والے اور مالک اللہ ہے۔ اللہ نے ہی ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق، ننھے منھے کیڑے زمین پہ چلتے ہیں، اور بڑی بڑی مخلوق حضرت جبریل علیہ السلام جیسے، جن کے 600 پر ہیں، 600 پر، جیسے فضائل رمضان میں آتا ہے، اتنے، اور اپنے اصلی جسم میں آئیں، اصلی حالت میں آئیں تو پاؤں تحت الثری، زمین کے نیچے، اور سر آسمان میں، اتنا بڑا جسم ان کا، سب کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔ کون ہے بھائی؟ اللہ۔ اللہ پیدا کرنے والے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اور اللہ ہی رازق ہے۔ رزق دینے والے بھی اللہ ہے۔ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتے ہیں۔ انسان ہے، جانور ہے۔ انسان بعض دفعہ غلط یقین کی وجہ سے اس کا جو ہے یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں محنت کرتا ہوں، میں کماتا ہوں، میں اپنے بال بچوں کو پالتا ہوں۔ ہرگز نہیں، کوئی انسان نہیں پال سکتا، اللہ ہی پالتے ہیں، اللہ ہی رزق دیتے ہیں، اللہ ہی پالتے ہیں، اللہ ہی رزق دیتے ہیں۔ ہر مخلوق کو اللہ روزی دیتے ہیں۔ جتنے زمین پہ چلنے والے جانور، جتنے پھاڑ کھانے والے جانور، جتنے اڑنے والے پرندے، سب کو روزی اللہ دے رہے ہیں۔ کوئی جانور، کوئی پرندہ اپنے گھونسلے میں رات کو بھوکا نہیں سوتا، اللہ اس کو روزی دیتے، اللہ اس کو روزی دیتے ہیں۔ اور انسانوں کے عملوں کے بن جانے کی وجہ سے اللہ سب کے لیے روزی آسان فرما دیتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر انسانوں کے عمل بگڑ جائیں تو پھر ان کی روزیوں میں پریشانی آ جاتی ہے، تنگی آ جاتی ہے، یہ انسانوں کے عملوں کی وجہ سے۔ کوئی سمندروں میں کوئی مصیبت آ جائے، طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، زمین میں کوئی مصیبت آ جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، یہ سب انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے برے اعمال ہوتے ہیں۔ خود انسان بھی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں اور جانور بھی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کہا کہ جو آدمی ظلم کرتا ہے، جو آدمی ظلم کرتا ہے تو اس کے ظلم کا اثر خود ظلم کرنے والے کو ہوتا ہے۔ ظالم نے ظلم کیا، کسی پہ زیادتی کی، اس کا مال چھین لیا، ناجائز اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے کہا یہ ظلم کر رہا ہے۔ جو ظلم کرتا ہے اس کا اثر، اس کا نقصان
ظلم کرنے والے کو ہوتا ہے. یہ غلط کہا آپ نے، غلط کہا. ظلم کرنے والے کے ظلم کا اثر جیسے خود اس کو ہوتا ہے ایسے ہی ساری مخلوق پہ اس کا اثر پڑتا ہے. جی ہاں، ایک آدمی نے ظلم کیا، سارے انسانوں پہ اس کا اثر پڑے گا، تکلیف میں آئیں گے، مصیبت میں آئیں گے، اور جانوروں پہ اس کا اثر پڑے گا. پھر فرمایا کہ دیکھو، جب ظالم ظلم کرتا ہے تو اس کے ظلم کی وجہ سے، اس کے اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دیتے ہیں. بارشیں نہیں ہوتی، اور جب بارشیں نہیں ہوتی تو زمین پر گھاس دانا نہیں اگتا. گھاس اگتی ہے نا، پودے اگتے ہیں، اس میں دانے لگتے ہیں تو دانے گر بھی جاتے ہیں، تو پرندے ان دانوں کو چگ کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں. دانے چگتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دیتے ہیں، اور جب بارشیں رک جاتی ہیں تو پھر زمین پہ گھاس دانے نہیں اگتے. فرمایا ایک پرندہ ہے جس کو عرب ملکوں پایا جاتا ہے، اور اس کو عربی زبان میں حوارہ کہتے ہیں. حوارہ اردو میں کہتے ہیں اس کو ہم سرخاب. ہمارے ملکوں میں چونکہ یہ پرندہ پایا نہیں جاتا، نایاب ہے، تو ہم جانتے بھی نہیں پرندہ کون سا ہے. ہمارے محاوروں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تم اس کے ساتھ اس کا بڑا خیال کر رہے ہو، بڑے کرم کر رہے ہو، کیا اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے. ایک محاورہ ہے، سرخاب کے پر لگے ہوئے. پرندہ ہمارے یہاں ہوتا نہیں، عرب ملکوں میں ہوتا ہے. مایا کہ حوارہ پرندہ جو ہے یہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے صبح کو اپنا کھانے پینے کے لیے، دانے چگنے کے لیے. اور یہ پرندہ ایسا ہے کہ بعض دفعہ جب اس کو اپنے گھونسلے کے آس پاس سے دانے نہیں ملتے تو یہ دور جاتا ہے، اڑتا ہے. بعض دفعہ میلوں اڑ جاتا ہے دانے دنگی کی تلاش میں. تو فرمایا کہ حوارہ پرندہ صبح کو اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور دانے کی تلاش میں، اور میلوں چلا جاتا ہے، اس کو دانے نہیں ملتے. بارش نہیں ہوئی تو زمین سے دانے، غلہ، گھاس پھوس یہ نہیں ہوگی. اب وہ بھوکا، جب میلوں اڑ جاتا ہے، دانے کھانے کی چیز نہیں ملتی، تو یہ حوارہ پرندہ پھر واپس اپنے گھونسلے میں آ جاتا ہے بھوکا. بھوکا، اس کو دانے نہیں ملے، اس کو کھانے کی چیز نہیں ملی، اپنے گھونسلے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہیں بیٹھے حتیٰ کہ بھوک کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے. فرمایا کہ یہ حوارہ پرندہ جو مرا ہے یہ ظالم کے ظلم کی نحوست سے مرا ہے. کہ ظالم کے ظلم کی نحوست اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی، اور جب بارش رک گئی تو زمین پہ دانے نہیں اگتے، گھاس پھوس نہیں اگتی. تو یہ پرندہ اپنے دانے کی تلاش میں جاتا ہے، اس کو دانے نہیں ملتے تو یہ واپس آ کے اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے. تو یہ امت کا معاملہ اجتماعی ہے. کوئی ایک فرد گناہ کرے گا اس کا اثر پوری امت پہ پڑے گا، اور ایک فرد نیک عمل کرے گا، گشت کرے گا، دعوت دے گا، تعلیم کرے گا، ایک مسلمان کو بٹھا کے اس کو دعوت دے گا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات کو بیان کرے گا. اللہ رب العزت اس کے اتنے اعمال کی برکت سے ان کے لیے پریشانی کو دور کریں گے. امت کسی پریشانی کو دور کریں گے. یہ سارے کے سارے ایمان والے ایک جسم کی طرح ہیں، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے. جی چوٹ لگ گئی پاؤں میں، زخم ہو گیا، خون نکلا ہے، پٹی باندھ، ڈاکٹر کے پاس گیا، پٹی باندھ دی. اب اس کے درد ہو رہا ہے تو درد کی وجہ سے اس کی آنکھ سوتی نہیں، درد کی وجہ سے یہ کراتا ہے، زبان بھی اس کی بول رہی ہے، اس درد کو بتا رہی ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں کیا تکلیف ہے، اب زبان بتاتی ہے، ہاتھ
ہاتھ اشارہ کر کے بتاتا ہے یہاں مجھے ٹھوکر لگی تھی، یہ زخم ہو گیا، اس لیے مجھے بہت درد ہے۔ اب اس درد تو ہے پاؤں میں، تکلیف تو ہے پاؤں میں، لیکن اس کا اثر سارے اعضاء محسوس کر رہے ہیں۔ آنکھ سوتی نہیں، اور زبان سے ڈاکٹر صاحب کے سامنے جا کے زبان سے بولتا ہے اور ہاتھ سے اشارہ کر کے بتاتا ہے، اور ڈاکٹر جب دوائی اس کو بتاتا ہے یہ دوائی میں لکھ رہا ہوں، یہ دوائی زخم پہ لگانا اور اس دوائی کو پینا، یہ گولی صبح دوپہر شام کھانا، وہ سب سنتا کام۔ یہ سارے جسم کے اعضاء اس ایک پاؤں کے زخم کی ہمدردی میں لگ جاتے ہیں۔ رات کو نیند نہیں آتی کیونکہ پاؤں میں زخم ہے، تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے۔ یہ ایمان والے سارے ایک جسم کی طرح ہیں، اگر کہیں پر بھی کہیں مصیبت آتی ہے تو سارے مسلمان اس علاقے کی تکلیف کی وجہ سے سارے مسلمان تکلیف میں ہوتے ہیں، درد میں ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ سیلاب آ گیا، فلاں جگہ مصیبت آ گئی، ہمارے بھائی تکلیف میں ہیں۔ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اگر ان سے مدد ہو سکتی ہے تو جا کے مدد کرتے ہیں ان کی، اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ ان کی مصیبت کو دور کر دے۔ برے اعمال کی وجہ سے اللہ جیسے مصیبتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، تکلیفوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اچھے اعمال کی وجہ سے مصیبتوں کے دور ہونے کے، آرام اور راحت کے اور مسلمانوں کے سکون کے فیصلے ہوتے ہیں۔ قرآن شریف میں کیا ارشاد آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ کوئی مصیبت تم کو پہنچتی ہے، کوئی مصیبت، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہر گناہ پہ اللہ پکڑ نہیں فرماتے۔ اگر ہر گناہ پہ اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائیں تو دنیا میں کوئی انسان زندہ نہ رہ سکے، سب ہلاک ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، چھوٹ دیتے ہیں، شاید اب توبہ کر لے، اور معاف فرماتے ہیں شاید اب توبہ کر لے۔ اللہ بڑے کریم ہے، اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، وہ تو کرم پہ کرم فرماتے ہیں اور رحم پہ رحم فرماتے ہیں۔ پھر بھی کوئی آدمی برے کاموں سے باز نہیں آتا، پھر مصیبتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر ساری امت پریشانی میں گھر جاتی ہے، مصیبتوں میں گھر جاتی ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ چیزوں سے برکت اٹھا لیتے ہیں، اور اللہ بہت ہے لیکن لوگ بیچارے بھوکے ہیں ملک میں، اللہ بہت ہے لوگ بھوکے ہیں، اور ملک میں پانی بہت ہے لیکن لوگوں کو پانی نہیں ملتا، پریشان ہوتے ہیں، پانی کے لیے مارے پھرتے ہیں، حالانکہ پانی بہت ملک میں، کھانے کی چیزیں بہت، لیکن پھر بھی لوگ پریشان ہیں کھانے کی چیزیں نہ ملنے کی وجہ سے، حالانکہ چیزیں بہت ہیں۔ مختلف حالات اللہ لاتے ہیں تاکہ مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور مسلمان اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ دوسری آیت میں کیا ارشاد فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی میں یا تری میں، خشکی میں، سمندروں میں، دریاؤں میں کوئی بھی خرابی، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، وہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، لوگوں کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، لوگوں کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جو مصیبت بھیجتے ہیں یہ بہت تھوڑی بھیجتے ہیں، اور یہ بھیجتے بھی اسی لیے ہے تاکہ جنہوں نے برے عمل کیے ہیں ان کو اپنے کیے کا مزہ مل جائے، مزہ آ لے، اللہ ان کو مزہ چکھاتے ہیں۔ کیونکہ جب مصیبت آتی ہے نا، کسی آدمی پر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو مصیبت میں آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ۔ مصیبت آتی ہے تو مصیبت میں آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ مصیبت میں بھی اور راحت میں بھی ہر حال میں آدمی اللہ کو یاد کرے، اللہ سے مانگے، اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دیں گے، اللہ اس کے حالات کو اچھا کر دیں گے۔ اپنے اعمال کو بنائے، اچھے عمل کرنے والا بن جائے اور گناہوں سے بچنے والا بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو ٹھیک کر دیں گے۔ دیکھیے ایک حدیث میں کیا آتا ہے،
فرمایا کہ وہ قرآن پاک کی آیت میں ہے، فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ مرد یا عورت کوئی بھی ہو، مومن ہو، نیک عمل کرے، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرے. کیا کرے بھائی؟ نیک اعمال. کیا کرے بھائی؟ نیک اعمال. کہ جو مومن ہو، ایمان والے ہوں، مرد ہوں یا عورت، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کریں. ارشاد فرمایا البتہ البتہ، ضرور بضرور، 3 تاکیدوں کے ساتھ، البتہ ضرور بضرور ہم ان کو حیات طیبہ، عمدہ زندگی عطا فرمائیں گے. دیکھیے برے اعمال کیے، اس کا دوسری آیت میں ارشاد فرما دیا کہ برے اعمال کی وجہ سے خشکی میں بھی مصیبت آتی ہے اور سمندروں میں، پانیوں میں مصیبت آتی ہے. اور جو نیک عمل کرتے ہیں ایمان والے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں البتہ ضرور بضرور ہم ان کو حیات طیبہ، عمدہ زندگی، اچھی زندگی عطا فرمائیں گے. اور یہ وعدہ دنیا کا ہے، دنیا میں عمدہ زندگی عطا فرمائیں گے. آخرت کا وعدہ اسی آیت کے دوسرے حصے میں ہے، فرمایا کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. البتہ ضرور بضرور ہم ان کو جو وہ اچھے عمل کرتے تھے اس کا بدلہ عطا فرمائیں. جو عمل کرتے تھے اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائیں. ایک عمدہ زندگی، پاکیزہ زندگی. آج دیکھیے اپنے مستقبل کو اچھا کرنے کے لیے لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں تاکہ میرے پاس پیسے آ جائیں. یقین غلط ہے کہ پیسے زیادہ ہوں گے تو میرے کام بڑھیں گے، یہ یقین غلط ہے. اللہ کو ساتھ لیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے. اور اللہ ساتھ ہوتے ہیں اچھے عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. جو اچھے عمل کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. جب اللہ ساتھ ہو جائیں گے اللہ ان کے کاموں کو بنا دیں گے، اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دیں گے، اللہ ان کی بیماریوں کو دور کر دیں گے، اللہ ان کی پریشانی کو ختم کر دیں گے. کیا ارشاد ہے؟ عمدہ زندگی اس پر ایمان اور اعمال صالحہ. کس پر بھائی؟ ایمان اور اعمال صالحہ. اللہ تعالیٰ عمدہ زندگی عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بناتے ہیں، اس کے بال بچوں کی، اس کی اولاد کی زندگی بھی اللہ بناتے ہیں. آدمی محنت کرتا ہے کہ میرا مستقبل اچھا ہو جائے، میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، میں مروں، میں دنیا سے جاؤں تو میرے بچوں کے لیے اچھی زندگی گزارنے کا وافر سامان موجود ہو. بچوں کے مستقبل کے لیے آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اور یہاں کیا وعدہ ہے؟ ایمان اور نیک عمل پر. ایمان اور نیک عمل پر اللہ تعالیٰ زندگیاں اچھی بنا دیتے ہیں، مستقبل اچھا بنا دیتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تابعی گزرے، بڑے اونچے تابعی تھے اور خلیفہ تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے. بیمار ہو گئے، انتقال کا وقت قریب آ گیا. لوگ بھی سمجھ رہے تھے کہ اب بظاہر ان کا انتقال کا وقت قریب آ گیا. ان کو بھی خود یقین تھا کہ ایسا میرا وقت آ گیا، قریب آ گیا. لیٹے ہوئے تھے، کچھ لوگ پاس بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ پاس بیٹھے ہوئے تھے عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے. کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا. آپ نے ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، آپ نے ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، کچھ ان کے لیے مال جمع نہیں کیا، کچھ سامان ان کے لیے جمع نہیں کیا. آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا. تو انہوں نے کہا مجھے اٹھاؤ، مجھے بٹھا دو. لیٹے ہوئے تھے نا، بیمار تھے، خود نہیں اٹھ سکتے تھے، سہارے سے ان کو بٹھایا، سہارے سے ان کو بٹھایا. جب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے کہ دیکھو میں نے اپنے بیٹوں کی تربیت کی اور میں نے اپنے بیٹوں کو نیک بنایا، میں نے اپنے بیٹوں کو نیک بنایا. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ ہی نیک لوگوں کے متولی ہیں، ان کی کام بنانے والے ہیں. اگر یہ میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد بھی نیک رہے اللہ ان کے متولی ہے. میں دنیا میں ہوں یا نہ ہوں
اللہ ان کے متولی، ان کے کاموں کو بنانے والے اللہ تعالیٰ ہے، ان کے کاموں کو بنانے والے اللہ تعالیٰ ہے۔ اور وہ یتولی الصالحین، اور اگر یہ میرے مرنے کے بعد نیک نہ رہے، ان کے اعمال نیک نہ ہوئے، تو اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو نیک بنایا ہے، اب کیا ہوا؟ ان کا انتقال ہو گیا، امیر المومنین کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے جو دوسرے خلیفہ بنائے گئے، ان کے وزیر وزراء، اب فلاں علاقے میں گورنر کس کو بنائے؟ حضرت عمر بن عزیز رضی اللہ عنہ کے فلاں بیٹے کو۔ فلاں علاقے میں گورنر کس کو بنائے؟ اور حضرت عمر بن عزیز رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو۔ 12 بیٹے تھے ان کے، 12 اور 12 جگہوں کے گورنر، 12 بیٹے 12 جگہوں کے گورنر۔ ان کے بیٹے کو ساتھ تو اللہ نے ان کا مستقبل اتنا اچھا کر دیا، اور جو ان سے پہلے خلیفہ تھے، ان سے پہلے جو خلفاء تھے، وہ اللہ معاف فرمائے سب کو، ان کو بھی، ہم کو بھی، سب کو معاف فرمائے، کہ وہ پڑ گئے تھے دنیا کمانے میں اور دوسرے قسم کے اعمال میں۔ ان کی جو اولاد تھی وہ اتنی فقیر ہو گئی، اتنی غریب ہو گئی کہ وہ دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کے لوگوں سے بھیک مانگتے تھے۔ شہزادے، ان بادشاہوں کے بیٹے جنہوں نے اپنے بیٹوں کی دین کے مطابق تربیت نہیں کی، ان کی اولاد، ان کے شہزادے دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں میں کھڑے ہو کے بھیک مانگتے تھے، ہمیں اللہ کے لیے کچھ دے دو، ہمارے پاس کھانے کا سامان بھی نہیں ہے۔ لوگ کہتے تھے ہم تم کو بھیک بھی نہیں دیں گے کہ تمہارے بڑوں نے، تمہارے باپ دادا نے جو لوگوں پہ ظلم کیے ہیں، ہم تم کو بھیک بھی نہیں دیں۔ شہزادے سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں اور ان کو بھیک بھی نہیں مل رہی۔ یہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، یہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ حضرت عمر بن عزیز رضی اللہ عنہ کے اولاد کے لیے کوئی مال دولت نہیں چھوڑا، کوئی خزانے نہیں چھوڑے، ان کو نیک بنایا۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے اونچے صحابی ہیں، بیمار ہو گئے، ایک دم بیمار ہو گئے، بیماری زیادہ ہو گئی۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، ان کی عیادت کے لیے، ان کی بیمار کرسی کے لیے۔ آپ انہوں نے کہا کہ آپ بیمار ہیں، میں آپ کے پاس طبیب بھیج دوں، طبیب علاج کرنے والے، معالج بھیج دوں، طبیب بھیج دوں۔ عربی میں طبیب کہتے ہیں، اردو میں معالج، ڈاکٹر، حکیم، یہ اردو میں کہتے ہیں۔ میں طبیب بھیج دوں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، طبیب نہیں تو مجھے بیمار کیا ہے، طبیب تو اللہ ہے، علاج کرنے والے، شفا دینے والے کون ہے بھائی؟ اللہ۔ شفا دینے والے کون ہے بھائی؟ اللہ، اللہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، طبیب نے ہی تو بیمار کیا ہے۔ حضرت عثمان حیران ہو گئے کہ میں تو پیشکش کر رہا ہوں کہ طبیب کو بھیج دوں، اچھا طبیب ہوگا، وہ ان کا علاج کرے گا، دوا دارو کرے گا۔ وہ کہہ رہے کہ اللہ نے مجھے بیمار کیا ہے، اللہ ہی شفا دے گا۔ بے شک شفا کس کی طرف سے آتی ہے بھائی؟ اللہ کی طرف سے۔ بیماری بھی اس کے حکم سے آتی ہے، اور شفا دینے والے شافی وہ بھی اللہ ہے، شافی بھی اللہ ہی ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو آپ بیت المال سے جو آپ کا حصہ بنتا ہے، ایک عرصے سے آپ نہیں لے رہے، وہ بھیج دوں، آپ کے کام آئے گا۔ اگر آپ کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے چلے گئے، تو آپ کی بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کا کام آئے گا۔ فرمایا مجھ کو بٹھا دو، لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، اور پھر فرمایا کہ دیکھو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی رات کو سورہ واقعہ پڑھ لے، سورہ واقعہ ہے نا، سورہ رحمان کے بعد 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی رات کو سورہ واقعہ پڑھ لے، اس کو کبھی فاقہ نہیں آئے گا، اس کو کبھی فاقہ نہیں آئے گا، بھوک نہیں آئے گی اس پر۔
اللہ اس کو فاقے سے بچا لیں گے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرائی ہے اور وہ رات کو سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، وہ رات کو سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، انشاءاللہ ان کو فاقہ کبھی نہیں آئے گا، اس لیے مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں۔ ایسی تھی حضرات، بیمار ہیں، کمزور حال میں ہیں، امیر المومنین خود آ رہے عیادت کے لیے اور پھر فرمانے کہ آپ کا حصہ یعنی میں اپنے پاس سے نہیں دوں گا، آپ کا حصہ جو بیت المال میں مقرر تھا وہ آپ نہیں لے رہے، وہ میں بھیج دوں؟ فرمایا مجھے ضرورت نہیں۔ اچھا آپ کے لیے بھیج دوں، آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کو کام آئے گا؟ کیا میں نے بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی، وہ سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، ان کو فاقہ کبھی نہیں۔ ایسے یقین والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اتنا یقین، تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، اللہ رب العزت اعمال پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اس امت کا معاملہ اجتماعی ہے۔ اگر کسی علاقے میں کوئی مصیبت آتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں مصیبت آ جاتی ہے، یہ خالی اس علاقے والوں کا قصور نہیں، یہ پوری امت کے عمل بگڑے ہیں، اس کا اثر کہیں ظاہر ہو گیا۔ جیسے کسی آدمی کے بدن میں پھنسیاں اور دانے نکل آئے، جانتے ہیں پھنسیاں؟ دانے اور پھنسیاں نکل آئے تو جو ماہر حاذق طبیب ہوتا ہے وہ دوائی دیتا ہے اس کو خون صاف کرنے کی، کیونکہ وہ ماہر حکیم ہے، حاذق حکیم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دانے نکل رہے ہیں، کیوں نکل رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا خون بگڑ گیا، خون خراب ہو گیا، اس کا خون خراب ہو گیا، تو اس کے خون کی صفائی کی دوا دیتا ہوں۔ خون صاف ہو جائے گا تو یہ جو دانے ہیں، جو پھنسیاں ہیں، یہ معمولی سے ایک دو پھائل مرہم کے لگائیں گے ٹھیک ہو جائیں گی اور نہیں نکلیں گی، نئے دانے نہیں نکلیں گے، نئی پھنسیاں نہیں نکلیں گی، اور یہ پھنسیاں ایک دو پھائل رکھنے سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ جو سمجھدار حکیم ہوتے ہیں، حاذق طبیب ہوتے ہیں، وہ ان پھنسیوں کو نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں پھنسیاں کیوں نکلی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے خون خراب ہو گیا، تو خون کو صالح کرنے کے لیے، خون کی فساد کو، بگاڑ کو دور کرنے کے لیے وہ دوائیاں دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی اتنا سمجھدار طبیب نہ ہو، او ہو دانے نکل آئے، چلو اس پہ یہ دوائی لگا لو، یہاں دانا نکل آیا، چلو اس پہ یہ مرہم لگا لو، تو یہ دو دانے ٹھیک نہیں ہوں گے، 4 اور نکل آئیں گے، وہ 4 ٹھیک نہیں ہوں گے، 2 اور نکل آئیں گے۔ یہ کیا ہوگا کہ جو اصل جڑ تھی، بیماری کی جڑ، خون کی خرابی، خون کا خراب ہونا، اس طرح توجہ کی نہیں، ظاہری پھنسیوں پہ توجہ کر رہا۔ ایسے ہی اس امت کا معاملہ اجتماعی ہے۔ اگر کسی علاقے میں کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، یہ پوری امت کے برے اعمال کا اثر ہے۔ پوری امت کو توبہ استغفار پہ لگائیں، اللہ سے معافی مانگنے پر لگائیں، اللہ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے اور پوری امت کی مصیبتوں کو دور کر دیں گے۔ بگاڑ کے، پریشانیوں کے، مصیبتوں کے دور ہونے کا راستہ یہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ وہاں لوگوں میں دشمنیاں تھیں، سخت دشمنیاں، ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے کے دشمن، اوس اور خزرج، یہ 2 قومیں تھیں مدینہ منورہ۔ اوس والے خزرج کے دشمن، خزرج قوم والے اوس کے دشمن، اور کوئی اس قوم والے کو دوسری قوم کو آدمی مل جاتا اکیلا اور اس پہ قابو پا سکتا تھا تو اس کو اس پہ قابو پا کر قتل کر دیا۔ اس قوم والے کو اس قوم کا آدمی مل جاتا وہ قتل کر دیتے۔ حضور نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر ان کے ایمان اور یقین پر محنت فرمائی، ان کی اعمال بنانے میں محنت فرمائی۔
یہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے، آپس میں دشمنیاں ہیں، یہ عملوں کے بگڑنے کی وجہ سے ہیں۔ ان کے اعمال کو ٹھیک کرنے کی محنت کروں گا، ان کے اعمال ٹھیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو ٹھیک کر دیں گے، ان کی لڑائیوں کو ختم کر دیں گے، ان کے جنگ و جدال کو اللہ ختم کر دیں گے، اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں گے۔ آپ نے ایمان پر ڈالا، اعمال پر ڈالا، نماز پر ڈالا، اللہ کے ذکر پر، قرآن پاک کی تلاوت پر، اعمال پر ڈالا۔ اب وہ صحابہ ایمان والے، کامل یقین والے، اعمال کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے دشمنیاں نکال دی، ان کے دلوں سے بغض نکال دیا۔ اب وہی دو قومیں جو پہلے ہر وقت ایک دوسرے کے آدمیوں کو قتل کرنے کے درپے رہتے تھے اور ان کو قتل کرنے کی ذکر کرتے تھے، اب وہی ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کرنے والے بنے، اپنے بھائی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے۔ حکایت صحابہ میں پڑھتے ہیں نا، وہ بکرے کی ایک چیزی کتنے گھروں میں گھومی تھی؟ 7 گھروں میں۔ یہ کیا تھا؟ میرا بھائی کھا لے، میں بھوک برداشت کر لوں۔ حالانکہ خود محتاج تھے، خود ضرورت مند تھے، لیکن میرا بھائی کھا لے۔ ایک گھر سے دوسرے گھر میں پہنچ گئی، دوسرے بیٹھے ہو تو گئے بیٹھے ہو؟ اچھا، ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھیج دی، اس نے کہا یہ میرا پڑوسی ہے، یہ اس کی زیادہ ضرورت ہے، اس کے بچے کھا لیں گے۔ 7 گھروں میں گھوم کے پہلے گھر میں آ گئے۔ اللہ، اب معلوم یہ ہوا ہر ایک دوسرے پر ایثار، اپنی ضرورت دبا کر دوسرے کی ضرورت پوری کرنے والے۔ اور وہ جو غزوے میں 3 زخمی، کیا صحابہ پڑھتے رہتے نا، اعتداد بھائی پانی لے کر آئے کہ شاید میرے بھائی زخمی ہو، پیاسا ہو، پانی لے کے ان کے پاس پہنچے۔ پیاس لگی ہوئی تھی سخت، زخمی تھے، موت کا وقت قریب تھا، شہادت کا وقت قریب تھا، لیکن پاس ایک اور زخمی پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے آہ کی، انہوں نے کہا کہ پہلے ان کو بلا۔ اس وقت میں، سخت وقت میں، اپنی ضرورت دبا کر اپنے بھائی کی ضرورت پوری کی۔ حضرات بھائی دوسرے صحابی کے پاس پہنچے، وہ ابھی ان کو پانی پلایا بھی نہیں تھا کہ تیسرے ایک اور زخمی پاس پڑے ہوئے تھے، انہوں نے آہ کی، پانی مانگا۔ انہوں نے بھی کہا کہ بس مجھے مت دو، ان کو دو گئے۔ ان تیسرے کے پاس پہنچے، ان کے پہنچتے پہنچتے ان کی روح پرواز کر گئی، شہادت نصیب ہو گئی، جان نکل گئی۔ دوسرے کے پاس واپس آئے، وہاں سے آتے آتے ان کی بھی روح پرواز کر گئی۔ وہاں سے پھر پلٹے اپنے ججداد بھائی کے پاس، ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے ان کی بھی روح پرواز کر گئی۔ تینوں نے جان دے دی، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گزارا نہیں کیا۔ پھر ایسا ماحول بن گیا، وہی جو انصاری صحابہ آپس میں، دونوں قومیں آپس میں دشمن تھیں، پھر ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ قوموں میں، خاندانوں میں جو لڑائیاں، دنگا فساد، قتل و غارتگری، عدالتوں میں مقدمے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اعمال کا بگاڑ، یقین کا بگاڑ۔ یقین یہ آ گیا مال سے ہوتا ہے، مال سے زندگی بنتی ہے، یہ یقین غلط ہے۔ مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ بناتے ہیں، اور اللہ جب بناتے ہیں جب بندوں کے اعمال نیک ہو جائیں، اعمال ٹھیک ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں بناتے ہیں۔ زندگیوں کے بننے کے فیصلے، زندگیوں کے بننے کے فیصلے اور زندگیوں کے بگڑنے کے فیصلے اللہ تعالیٰ، اللہ ہی کامیاب فرماتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے بندے ناکام ہوتے ہیں، اور کامیاب فرماتے ہیں نیک اعمال پر، اور ناکام کرتے ہیں برے اعمال پر۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ آواز جا رہی ہے؟ آپ تشریف لائے ہیں؟ اعلانات کرنے ہوں گے آپ نے؟ ٹھیک ہے۔ عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی بناتے ہیں، اللہ ہی کامیاب فرماتے ہیں، اور ناکامی کے فیصلے بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس میں نے ابھی عرض کیا نا، ایمان اور نیک عمل، ایمان اور اعمال صالحہ، اس پہ اللہ کامیاب فرماتے ہیں۔ اعمال بگڑتے ہیں، زندگیاں بگڑتی ہیں۔ آج ہم سنتے ہیں فلاں خاندانوں میں لڑائی ہے، فلاں بھائی پہ جو ہے مقدمہ کر رہا ہے، جائیدادوں کے جھگڑے، زمین وہیں پڑی ہوتی ہے، اور اس زمین کی وجہ سے کتنے آدمی قتل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بھی سنی ہوں گی خبریں،
خبریں آپ نے بھی سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی کہ زمین وہی پڑی ہوئی ہے، اور اس زمین کی وجہ سے کتنے خاندان کے مرد قتل ہو گئے. زمین کی جھگڑے، جائیدادوں کے جھگڑے، کیا رکھا ہے ان چیزوں میں؟ کیا آدمی کوئی زمین مرتے ہوئے اپنے ساتھ لے کے جائے گا؟ کوئی جائیداد اپنے ساتھ لے کے جائے گا؟ اعمال ہے اعمال. اعمال سے اللہ تعالیٰ دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بناتے ہیں. جی ہاں، دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے. اعمال بنتے ہیں، زندگی بنتی ہے. اعمال بگڑتے ہیں، زندگی بگڑتی ہے. جیسے میں نے آپ کو آیتیں پڑھ کے بھی سنایا نا، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فرما دیا، خشکی میں یا تری میں کوئی بگاڑ آتا ہے، کوئی خرابی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، وہ لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی. سیلاب آتا ہے، یہ مطلب نہیں کہ اس علاقے والوں کے اعمال بگڑ گئے، یہ تو پوری امت کا معاملہ ہے. اسی لیے محنت کرنے کے لیے بھی ہمارے حضرات فرماتے ہیں ساری امت پر محنت کریں. خالی اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنے گاؤں، اپنے شہر نہیں، ہم تو پوری امت کے فکر مند ہیں. پوری امت کے لیے ہمارے دلوں میں خیر خواہی ہو، پوری امت کے لیے ہمارے دل میں غم ہو، رنج ہو. جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بے چین رہتے تھے. آپ کے دل میں کڑھن تھی اپنی امت کے لیے، ہر وقت آپ فکر مند رہتے تھے. آپ کی خدمت میں ایک یہودی کا لڑکا خدمت میں آیا کرتا تھا، کچھ خدمت کر لیا کرتا تھا آپ کی. چند دن ہوئے وہ نہیں آیا، یہودی کا بیٹا، مسلمان نہیں، یہودی کا بیٹا چند دن نہیں آیا. حضور نے پوچھا صحابہ سے کہ بھائی وہ یہودی لڑکا نہیں آیا کئی دن سے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے. یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، بیمار ہے. حضور کو فکر ہوئی کہ بچہ بیمار ہو گیا، ایسا نہ ہو کہ اسلام لانے سے پہلے اس کا انتقال ہو، وہ مر نہ جائے. حضور کھڑے ہو گئے، چلو اسے گھر چلے. آپ خود بنفس نفیس صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی گھر تشریف لے گئے. وہ لڑکا چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا اے لڑکے لا الہ الا اللہ پڑھ لو. یہ تو سب خزانوں کی چابی ہے، جنت کی چابی ہے. اس کے بغیر تو کوئی آدمی جنت پہ جا نہیں سکتا. اے لڑکے لا الہ الا اللہ پڑھ لو. خوش قسمت تھا، اس کے باپ بھی پاس کھڑے ہوئے تھے. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو بچہ سعید تھا، نیک بخت تھا. بل باپ نے کہا اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی. اس یہودی نے کہا کہ ان کی اطاعت کر لو، جیسے ہی کہہ رہے کلمہ پڑھ لو. بچے نے کلمہ پڑھا. اچھا یہاں پر ہمارے پاس تبلیغ والے حضرات یہ قصہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور نے کلمہ کے لیے کہا، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھتی اس کی موت آ گئی. یہ تو کہیں نہیں آتا. تبلیغ والے جو واقعات بیان کرتے ہیں نا ہمارے ساتھی، وہ جو ہے کسی کتاب سے یاد کریں، مستند کتاب سے، اور اپنی طرف سے بڑھانا نہیں چاہیے. حدیثی میں جو آتا ہے وہ اتنا ہی آتا ہے کہ حضور نے اس سے ارشاد فرمایا کہ لڑکے کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ. اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، والد نے کہا بات مان لو ان کی، حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو. اس نے فوراً کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ لیا. حضور وہاں سے اٹھے اور گھر سے نکلنے لگے تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار او کما قال. سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس لڑکے کو میرے ذریعے سے دوزخ کی آگ سے بچایا. سبحان اللہ. ایمان لیا، کلمہ پڑھ لیا، اب دوزخ سے بچ گیا، دوزخ سے بچ گیا.
تو حضور کو اپنے ہر امتی کی فکر کہ میرا کوئی امتی بھی دوزخ میں نہ جائے، اس کے لیے آپ بے چین رہتے تھے، غمگین رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے تسلی کے طور پر آیتیں نازل فرمائی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کیا اپنی جان کو آپ گھونٹ ڈالیں گے؟ کیا اپنی جان کو آپ گھونٹ ڈالیں گے اس افسوس میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کو اتنا افسوس، اتنا غم کہ اپنی جان کو جیسے گھونٹ دیں۔ صحابہ پاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینے سے ایسے آواز نکلتی تھی جیسے چکی کے چلنے کے وقت، ایسی آواز نکلتی۔ اور دوسری جگہ آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینے مبارک سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے ہنڈیا چولہے میں رکھی ہو وہ ابل رہی ہو، سینے سے نکلتی تھی۔ وہ کیا غم تھا آپ کو؟ کیا غم تھا آپ کو؟ اپنی امت کا، آپ کو اپنی امت کا غم۔ قیامت تک آنے والی امت میری، اب جو موجود ہے وہ بھی، بعد میں جو آنے والے ہیں، قیامت تک آنے والی جتنی انسانیت ہے وہ حضور کی امت ہے۔ امتیں دو ہیں، ایک امت اجابت، ایک امت دعوت۔ جو مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، حضور کی امت، وہ امت اجابت ہے کہ انہوں نے دعوت قبول کر لی، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ اور جو نے اب تک کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہے، وہ امت دعوت ہے۔ دعوت دے دے کر ان کو اسلام میں لانا ہے اور ان کو دین پر چلنے والا بنانا ہے اور دین کی محنت کرنے والا۔ تو حضور کو اپنی ساری امت کی فکر تھی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریصا علی ہدایت الناس اجمعین، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ حریص تھے۔ آپ کی مبارک دل میں ایک تڑپ تھی، تڑپ امت کی، اور جو آپ کی امت کے لیے محنت کرتا تھا وہ حضور کا محبوب ہوتا تھا، حضور قریب ہو۔ آج بھی جو آپ والی محنت کرے گا، دعوت والی محنت، اور ایک ایک مسلمان کی فکر کرے گا، ایک ایک مسلمان کی خیر خواہی، اور ان کو اللہ سے جوڑے گا، ہر مسلمان کو اللہ سے جوڑے گا۔ جس نے اللہ کو ساتھ لے لیا سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اس کے حالات ٹھیک ہو گئے۔ اللہ کو ساتھ نہیں لیا، حالات ٹھیک نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو ساتھ لینے کا راستہ بہت آسان، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم اتارے، دین اتارا، شریعت اتاری، قرآن پاک اتارا، تاکہ ایمان والے اس پہ عمل کر کے، اس پر چل کر اپنی زندگی بنا لیں، اور اللہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور جو نیکوکار ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اب کہیں فرمایا صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ کو ساتھ لے لیں، وہ اعمال اختیار کریں، وہ سارے اعمال کریں جس سے اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں۔ نیک عمل کرنے سے اللہ ساتھ ہوتے ہیں، اور جب اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بنا دیتے ہیں، اللہ عزت دیتے ہیں، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں عزت۔ جو دعوت والے کام کو، حضور کی محنت کو اپنی محنت بنا لیتے ہیں، اپنا کام بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو درست۔ بے شک۔ اور جو اس کام کو اپنا کام نہیں بناتے، دین پر نہیں چلتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے پریشانیوں کے، مصیبتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے عمل کر کے اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ان کی سنتیں، اس پر اپنے آپ کو بھی لائیں، اور ایک ہی مسلمان کو محنت کر کے ان کو یہ اعمال کرنے والا بنا۔ کوئی مسلمان بھی محروم نہ رہے، کوئی مسلمان بھی محروم نہ رہے۔ ہر مسلمان
نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کو ساتھ لینے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ کو ساتھ لینے والا بن جائے۔ خود بھی نیک عمل کرنے ہیں، خود بھی اللہ کے امور میں چلنا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور ان کے طریقوں پہ ہمیں اور خود بھی چلنا ہے اور ان کو بھی چلانا ہے۔ یہ امت داعی ہے، حضور کی کام والی ہے، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی، سارے عالم کی طرف آپ کو نہیں بنا کے بھیجا گیا۔ جو آپ کی زندگی میں جو انسان تھے اس کی بھی آپ، ان کے بھی آپ نبی، اور جو آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو بھی انسان دنیا میں آئیں گے وہ سب آپ کی امت ہے، وہ سب قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی آپ کی امت۔ ہمیں دعوت خوب دینی ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات کو خوب بیان کرنا ہے، اللہ سے ہونے کو، اللہ کے ہر غیر سے، اللہ کے ہر غیر سے اللہ کے ارادے کے بغیر خوش نہ ہونے کا یقین دل میں اتارنا ہے، اور ہم مسلمان کو یاد کر کے اس کو بھی اس پر لانا ہے کہ اپنے دل سے ہر غیر کا یقین نکال دے۔ ملک سے نہیں ہوتا، مال سے نہیں ہوتا، چیزوں سے نہیں ہوتا، بلکہ اعمال سے ہوتا، اعمال سے ہوتا ہے کہ اعمال کریں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ ان کی زندگیوں کو بنا دے گا۔ آج دیکھیں یہ دعوت والی محنت امت میں سے نکل گئی تو امت پر مصیبتوں کے دروازے کھل گئے، پریشانیاں ان پر آ گئیں۔ اب راستہ وہی ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت کے آخری حصے کی اصلاح اسی عمل سے ہوگی جس عمل سے امت کے شروع کے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ اب وہ دعوت کا کام، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ابتدائی حصے کی اصلاح فرمائی تھی دعوت کے راستے سے۔ اب جب امت دعوت پر آئے گی، دعوت پہ کھڑی ہوگی، اور ایک مسلمان کی فکر، ایک مسلمان کی ہمدردی، خواہی دل میں دے کر ان پہ محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کام کی ابتدا کرنے پر اور اس محنت کی کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اوروں کے لیے بھی ہدایت کا دروازہ کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی دروازہ کھول دیں گے، اوروں کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیں گے۔ تو میرے بھائی دوستو، ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی، پورے عالم کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کی امت بھی آپ کی نیابت میں پورے عالم کی ذمہ دار۔ ایک ایک مسلمان کی فکر کریں کہ ہر مسلمان احکامات پہ چلنے والا بن جائے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا بن جائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو لانے والا، اور ہر مسلمان کی محنت کر کے اس کو بھی اس زندگی میں لانے والا بنے۔ اور یہ محنت ہمارے ذمے ہے۔ جب تک امت یہ محنت کرتی رہی، جب تک امت یہ محنت کرتی رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے، برکتوں کے اور اللہ کی مددوں کے دروازے کھلے۔ اور جب امت نے اس محنت کو چھوڑ دیا، اللہ کی مددیں بند ہو گئی، اللہ نے اپنی مددوں کو روک لیا، رحمتوں اور برکتیں بھی نازل ہونی کم ہو گئی۔ جب امت اپنے مقصد پر آ جائے گی، اپنے اصل کام پہ آ جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں بنائیں گے، ان کے حالات کو ٹھیک کر دیں گے۔ جب تک اپنے مقصد پر امت نہیں آتی، اس وقت تک ان کے حالات درست نہیں ہو سکتے۔ کیا ارشاد پایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دولت کے لیے تشریف لائے، گھر میں تشریف لائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے چہرے انور پر ایک خاص اثر دیکھا، خاص اثر دیکھا، اور اس اثر کو دیکھ کے میں سمجھ گئی کوئی اہم بات پیش آئی، کوئی اہم بات پیش آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں فرمائی، اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے، وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حجرے کی دیوار کے ساتھ لگ کر سننے کے لیے کھڑی ہو گئی، کیا ارشاد ہوتا ہے۔ جب ممبر میں بیٹھے، صحابہ جمع ہوئے آپ کے پاس، آپ ارشاد فرمایا لوگوں، اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے،
لوگوں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ تم امر معروف اور نہی منکر کرتے رہو، لوگوں کو اچھی بات کی طرف لاتے رہو، لوگوں کو برائی سے روکتے رہو۔ فرمایا مبادہ یعنی ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ نے یہ کام نہ کیا، دعوت والی محنت کو اپنی محنت نہ بنایا، ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مفہوم اس طرح سے ہے کہ تم سوال کرو میں تمہارا سوال پورا نہ کروں، تم دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، اور دشمنوں کے خلاف تم مجھ سے مدد مانگو میں تمہاری مدد نہ کروں۔ امر معروف اور نہی منکر دعوت والا کام ہے۔ اس دعوت والے کام کو نہیں کرو گے تو خطرہ اس کا ہے کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائیں گے، تمہارے سوالات کو پورا نہیں کریں گے، اور دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد نہیں فرمائیں گے۔ جب اس کام پر آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو درست فرماتے ہیں، دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اعمال کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ عمل کر کے اللہ کو راضی کرنا، عمل کر کے اللہ کو راضی کرنا، اور یہ ساری امت کی ذمہ داری ہے، امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب میں سے ہر ایک حضور والی دعوت والی محنت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ ہم ذمہ دار ہیں۔ ہاں، جیسے اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اپنے بچوں کی کھانے پینے کا خیال کرنا، اپنی بیوی بچوں کے رہنے کا انتظام کرنا، کھانے کا انتظام کرنا، جیسے یہ میرے ذمہ ہے، ایسے پوری امت کی فکر کرنا بھی ہم میں سے ہر ایک کے ذمہ ہے۔ ہم سب ذمہ دار۔ اب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ جب میرا دین مٹ رہا تھا اور مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے احکامات کو توڑ رہے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہے تھے، اللہ ہم سے پوچھیں گے اس گئے گزرے وقت میں تم نے میرے دین کو زندہ کرنے کے لیے تم نے کیا محنت کی؟ میرے دین کو زندہ کرنے کے لیے تم نے کیا محنت کی؟ ہم سے سوال ہوگا۔ جو لوگ محنت کر کے گئے اور مسلمانوں محنت کرتے رہے، ان کو دین پر لاتے رہے، ہر مسلمان پورے دین پر چلنے والا بن جائے، اور پھر دوسروں پر محنت کر کے ان کو دین پر کھڑا کرنے والا بن جائے۔ ہر مسلمان مسجد کا عادی ہو جائے، جب کوئی ضرورت پڑے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے اپنی ضرورت پوری کروائے، پریشانی آئے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے اپنی پریشانی دور کروائے۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ دعوت والا کام، ساری امت کی فکر کرنا اور ساری امت کو اس راستے پر لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کو ہم نے کرنا ہے، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے، اس کو اپنا جینا مرنا اس کام کے ساتھ کرنا ہے۔ جیوں گا تو دعوت دیتے دیتے، اور موت میری آئے گی تو دعوت دیتے۔ کیا شرط ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری عبادتیں، میرے بدن کی عبادتیں اور میرے اعمال اور میری زندگی اور میری موت، یہ سب اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے۔ میری عبادتیں، جانی عبادتیں، مالی عبادتیں اور میری نماز سب اللہ کے لیے، اور میرا جینا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دعوت کی محنت کو لے کر، دین کی محنت کو لے کر دنیا کے کونے کونے پہنچے۔ کس طرح پہنچے؟ اس زمانے میں تو ہمارے زمانے کی طرح ہوائی جہاز بھی نہیں تھے، ریلیں بھی نہیں تھی، خچروں پر، اونٹوں پر، اور کس طرح گئے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کر، یہ اللہ ہی کی مدد تھی ان کے ساتھ اللہ ہی کی مدد تھی جو صحابہ دنیا کونے پہنچ گئے۔ ایک صحابی مدینہ منورہ سے نکلے اور چلتے چلتے چین پہنچ گئے، اور چین میں جا کے انہیں محنت شروع کمائی، اکیلے تنہا محنت شروع کمائی۔ ہمارے حضرت مولانا نذر رحمان صاحب جو ہمارے بزرگ ہیں، وہ چین کے اس علاقے میں گئے جہاں ان صحابی کی خبر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کہاں نہیں پہنچے، دین کی خاطر، دنیا کے لیے نہیں، پیسے کمانے کے لیے نہیں، چیزیں اکٹھی کرنے کے لیے نہیں، صرف اور صرف دین کو زندہ کرنا ہے اور دین کی محنت کو زندہ کرنا ہے۔
اور ہم کون زندہ کرنے والے؟ ہمارے بس میں کیا ہے؟ ہمارے بس میں تو اپنے دل بھی نہیں ہے. دوسرے کے دل پہ ہم محنت کر کے اس کے دل کیسے بدلیں گے؟ ہم تو اپنے دل ہمارے پاس میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. لیکن کیا ہے؟ ہم محنت کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے ہم نے محنت کرنی. ہر مسلمان کو دین پر چلنے والا اور دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنے والا بنانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے، اور اس کو اپنی زندگی کے آخر تک کرنا ہے. تیار ہے نا اس کے لیے؟ انشاءاللہ. ساری زندگی کرنے کے لیے کون سے بھائی تیار ہیں؟ انشاءاللہ. ماشاءاللہ سب نے ہاتھ ڈالی ہے. الحمدللہ اللہ نے آپ کے عزم کی عزم کر کے جو آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے اس کو دیکھ لیا اور آپ کے کندھے فرشتے لکھنے والے کرام الکاتبین انہوں نے لکھ لیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب دیکھیے یہ اجتماع شروع ہونے والا ہے. آج منگل، کل بدھ کا دن ہے، پرسوں جمعرات سے مجمع آ جائے گا انشاءاللہ. اب جو پہلے آنے والے ہوتے ہیں وہ میزبان ہوتے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مانا کرتے تھے جو ہمارے اس مرکز میں ایک دن پہلے آ گیا وہ میزبان، اور جو ایک دن بعد میں آیا وہ مہمان. پھر یہ اگلے دن یہ میزبان بن گیا، اب جو آ رہا ہے اس کے لیے یہ میزبان وہ مہمان. اور یہ آنے والے ہیں یہ ہم سب کے مہمان ہیں، ہمیں ان کا اکرام کرنا ہے، ہمیں ان کا اکرام کرنا ہے. ہم پہلے آ گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم زیادہ جگہ لے لیں، بستر بڑا بچھا دے، چادر بچھا دی بہت بڑی، یہ میری جگہ ہے اور جگہ تلاش کرو. نہیں، یہاں تو اکرام کی فضا، ہم ایک دوسرے کا اکرام کریں، ایثار کی فضا ہو. اپنی ضرورت کم کر دی، اپنے سب بھائی کو، مسلمان بھائی کو جگہ بھائی یہاں. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے جانے کی توفیق عطا فرمائی تو عرفات کے میدان پہلے حج کیا الحمدللہ. عرفات کے میدان میں داخل ہوئے تو جناب ظہر کا وقت قریب ہو گیا تھا، ابھی زوال نہیں ہوا تھا. سارا عرفات بھرا، میں بھی تھا، مستورات بھی تھیں، میرا بیٹا بھی تھا. ہم جگہ تلاش کر رہے، کوئی جگہ نہیں ملتی. خیمہ پتہ نہیں کہاں سے ہمارا، پیدل آئے تھے، پتہ ہی نہیں وہ خیمہ پہ ہمارا. اب جگہ ڈھونڈ رہے. ایک جگہ عرب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اشارہ کیا، ہاتھ سے اشارہ کیا، یہاں بیٹھا. تھوڑی سی جگہ تھی، یہاں اتنا دل سے دعائیں نکلی، اتنے دل سے دعائیں نکلی. اس مشکل کے وقت ہمارے کام آئے ہیں. خود بلایا اشارہ کر کے یہاں چل جائے. اور بستر کو اپنی جو بیٹھنے جگہ تھی وہاں بستر کہاں ہوتا تو دوپہر سے شام تک ٹھہرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنی جگہ چھوٹی کی، ہم کو کہا یہاں بیٹھ جاؤ. اب کہا مستوات کو، ہماری مستوات کو بیٹھی ہوئے وہاں بھیج دو. ایسے دل سے دعائیں نکلی، ایسے کچھ ہوا ہے. ہم تو آنے والوں کا اکرام کریں، جگہ تھوڑی لیں، پانی پلائیں، ان کا اکرام کریں. یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان. جو اللہ کے مہمانوں کا اکرام کرے گا اللہ اس کا اکرام کرے گا. بے شک جو اللہ کے مہمانوں کو خوش کرے گا اللہ اس کو خوش کرے گا. اللہ اس کو خوش کرے گا. تم زمین والوں پہ رحم کرو، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. ہم تو ایک دوسرے کا اکرام کریں، جگہ کم سے کم لیں، آنے والوں کا اکرام کریں، ان کی خدمت کریں. ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے، ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے. جگہ کے اعتبار سے بھی ہم اکرام کریں اور کھانے پینے میں بھی ان کو کھلائیں پلائیں، اپنے ساتھ میں اکرام کریں. بیت الخلاء کے موقع پر ضرورت کے لیے جائیں، اپنے بھائی آپ پہلے چلے جائیں، آپ پہلے چلے جائیں. بعض شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ان کو پیشاب زیادہ آتا ہے، زور سے آتا ہے، چلو میں تھوڑی دیر بات کر لوں گا، ان کو تکلیف ہے یہ پہلے کر لیں، یہ پہلے اپنی ضرورت پوری کر لیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے جو باہر ملکوں میں ہمارے بھائی رہتے ہیں نا، وہ بتاتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہے نا، ہم نے لفٹ میں جانا ہے، اگر ہم لفٹ میں میری باری جانے کی، میں غیر مسلم کے پاس کھڑا ہوا ہے، بوڑھا ہے، کوئی بوڑھی عورت ہے غیر مسلم، میں اس سے کہتا ہوں آپ چلے جائیں، آپ پہلے چلے جائیں، میں بعد میں چلا. اس سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ یہ مسلمان بھی ایسا کام کرتے ہیں. تو مسلمانوں نے ان اخلاق کو چھوڑ دیا تو آج مسلمان بدنام ہوا ہے. اور جب ایسا اچھا عمل کرتے ہیں، ان کا اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ متاثر ہوتے ہیں، اسلام کے قریب آتے ہیں. اور کوئی بعید نہیں کہ آج قریب وہ سب مسلمان ہوتا ہے.
بعض ملکوں میں تو اتنی ان کے صفات ہیں، اتنی صفات ہیں کہ تھوڑی سی محنت ہو جائے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ ہم نے ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، کسی کو ہم نے برا بھلا نہیں کہنا، کسی کو ہم نے ٹیڑھی نگاہ سے، ترچھی نگاہ سے نہیں دیکھنا، ہر ایک کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا۔ وہ آتا ہے نا کہ محبت فاتح عالم، شعر اس کا ٹکڑا ہے، محبت فاتح عالم، کہ محبت تو محبت کرنے والا پورے عالم کو فتح کرنے والا ہے۔ دل سے محبت کرنا ہر مسلمان اللہ کے لیے، اس سے ہم نے کوئی دنیا کا فائدہ نہیں اٹھانا، کسی مسلمان سے دنیا کا فائدہ نہیں اٹھانا۔ محبت فاتح عالم جب بنتی ہے جب اللہ کے لیے محبت کرے۔ میرا مسلمان بھائی دین پر چلنے والا بن جائے، میرے مسلمان بھائی اونچی جنت میں چلا جائے، میرا مسلمان بھائی اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے، اچھے اخلاق سے اپنی ضرورت دبا کر اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایسے کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ ہاں، اور پھر میرا بھی وقت، اپنے وقت کی بھی بات کریں، اور جتنے آنے والے ہیں ان کے وقت کی بات کریں۔ اجتماعی عمل کے وقت میں کوئی اپنے کھانے پینے میں یا اپنی اور ضرورتوں میں نہ لگے، بلکہ اجتماعی عمل میں سب یکسوئی سے بیٹھیں، توجہ سے بات کو سنیں، اپنے جو آس پاس بیٹھنے والے ٹھہرنے والے ہیں ان کو ترغیب دیں کہ بھائی اجتماعی عمل، اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے بال بچوں کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اور یہاں ان اعمال کے لیے، اور یہاں کے ان اعمال کو ہم چھوڑ دیں ایک پیالی چائے کے لیے، ایک پیالی چائے کی وجہ سے ہم بیان چھوڑ دیں؟ نہیں بھائی نہیں، اپنی ضروریات انفرادی اوقات میں پوری کر، الحمدللہ انفرادی وقت ملتا ہے، انفرادی وقت میں اپنی ضروریات پوری کر لیں، اور اجتماعی اعمال کا پورا اہتمام، اور اجتماعی اعمال کے ساتھ ساتھ انفرادی اعمال کا بھی پورا اہتمام ہم کریں۔ صبح و شام کی تسبیحات، 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام، قرآن پاک کی تلاوت، جو حفاظ ہیں وہ ماشاءاللہ 3 پارے پڑھ لیا کریں، جو غیر حافظ ہیں 1 پارہ تو ضرور پڑھ لیا کریں، اور جو مصنون دعائیں ہیں ان کو بہت اہتمام کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی جگہ پڑاؤ ڈالے، کسی جگہ ٹھہر جائے اور وہاں اترتے ہوئے 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جب تک وہاں رہے گا کوئی ایذا دینے والی چیز، کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز اس کو تکلیف نہیں پہنچائے، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی یہ کوئی وہ، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے۔ 3 دفعہ دعا، جب تک وہاں رہے گا کوئی تکلیف نہیں پہنچائے۔ چھوٹی سی دعا، چھوٹی سی دعا، دعاؤں کا اہتمام، مصنون دعاؤں کا اہتمام، سونے سے پہلے آیت کرسی کا اہتمام، ہر فرض نماز کا سلام دینے کے بعد آیت کرسی کا اہتمام۔ فرمایا کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت کرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت میں جانے میں صرف موت حائل ہے، ادھر مرا ادھر جنت میں، ادھر مرا ادھر جنت میں۔ کتنا آسان، عمل کرنے والے بن جائے، خود بھی عمل کرے، دوسروں کا عمل کرنے والا بنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔